اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ بیعت کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بیعت ایک ڈیلنگ کا نام ہے۔ ڈیلنگ کرنے کے بعد آپ نے سودا چکانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا آپ نے گھر لے لیا، مثال کے طور پہ، اور آپ نے 1 لاکھ روپے دے دیے، اور کتنے باقی رہ گئے؟ 49 لاکھ۔ تو اب 49 لاکھ کا انتظام کرنا ہوگا نا، کہ نہیں بیانے پہ ہو جائے گی بات؟ پورے پیسے دینے ہوں گے۔ پورا قبضہ آپ کو تب ملے گا جب آپ پورے پیسے دیں گے۔ تو آپ کو بیعت کے بعد کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے وہ قیمت چکانی ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ نہیں، یہی الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک کے ہیں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، بس یہ ہے کہ جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، اس کو اب اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ بہرحال یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ شیخ کامل کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو طریقہ بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے حوالے کریں یا آپ نے اب کرنا کیا ہے، کیونکہ دین تو بہت وسیع ہے۔ تو شیخ کامل آپ کو بتائے گا کہ بھئی پہلا سٹیپ کیا ہے، دوسرا سٹیپ کیا ہے، تیسرا سٹیپ کیا ہے۔ درجہ بدرجہ آپ اپنے سٹیپ کرتے جائیں، اور آخر میں جو ہے وہ آپ کو اپنی منزل مل جائے گی۔ تو بیعت یہ چیز جو ہے یہ عام طور پہ ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم نے اب بیعت کے بعد بھی کچھ کرنا ہے۔ اصل میں اپنے آپ کو، بیعت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ پھر آپ کو شیخ بتائے گا کہ بھئی آپ نے اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ منزل ہوتی ہے، نہ وہ مقصد ہوتا ہے، نہ ہمارا ارادہ صحیح ہوتا ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں اس بات پہ، تو لہٰذا ہم پھر افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو 5 سال ہو گئے بیعت کیے ہوئے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، یا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ بھئی تم نے اس کی دیکھنا یہ ہے کہ تم نے آیا شرائط پوری کی ہیں۔ اگر آپ شرائط پوری کر دیں اور پھر آپ کو کچھ ملے گا نا۔ مطلب یہ تو ایک سٹور میں آپ گئے، آپ نے 1000 روپے کا 10,000 روپے کا سودا لے لیا، اس کا سودا کر لیا، اب قیمت چکانی ہے تب وہ آپ کو سودا ملے گا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ مجھے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رسپانس دیتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رسپانس دیتا ہے، اور اس کی اپنے دربار میں جو سفر ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لائن میں اگر ایک انسان خالص ہو، مخلص ہو، تو پہلا اس کا جو رسپانس ہے یا جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو ایک خوشی نصیب ہوگی، وہ خوشی محسوس کرے گا۔ روحانی، اصل میں یہ معاملہ تو روحانی ہے نا۔ آپ کی روح مطمئن ہو جائے گی کہ ہاں بھائی کام ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ جس سودے کے لیے دنیا میں میں آئی ہوں، روح یہ کہے گی بس مجھے وہ سودا اب ملنے والا ہے، مجھے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، میں رب کے حضور حاضر ہونے والی ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والی ہوں، میرا دل اب مدینہ بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے روح کو خوشی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے وہ تمام شرائط و ضوابط، یہ اب آپ کا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ شیخ جو ہے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے جائے گا۔ بعض اوقات آپ ایک قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے نا کہ انسان ایک بکری جانور خرید لیتا ہے، وہ بکری چلنے سے انکار کر دیتی ہے، تو پھر یہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں نا، گود میں اٹھا لیتے ہیں اسے، بکری کو۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کو گھسیٹ کے نہیں لے جایا جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ سارا راستہ شوق کا ہے۔ آپ کا اپنا شوق ہو تو چلیں، نہیں ہو تو چھوڑ دیں۔ یہ یہاں کا اصول ہے اس راستے کا۔ آپ کا اپنا بہت زیادہ شوق ہے تو چلو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چاہتا ہے آپ کی ملاقات۔
حدیث ہے بالکل واضح، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ کہے پرے ہٹو۔ یہ سارا راستہ جو ہے یہ شوق کا ہے۔ یہ سورہ تغابن کا ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جس نے یعنی اللہ سے کی ملاقات سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهِ کے الفاظ ہیں، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، سورہ تغابن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بے پرواہی کی، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہماری؟ تعریفوں کا مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا راستہ جو ہے یہ شوق کا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ شوق ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، شوق نہیں ہوگا تو آپ وہیں پہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم